احمد اویس صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی پہ غور کر رہے ہیں، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر پابندی لگی تو عدالت اسے ایک دن میں کالعدم قرار دے دے گی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنما پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو ان کو خدشہ ہے کہ پارٹی پر پابندی لگ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کو یہ خطرہ ہو کہ پارٹی پر پابندی لگ رہی ہے اس لیے وہ شپ جمپنگ کے اوپر آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بدسلوکی اور جس قسم کا سلوک اس وقت جیلوں کے اندر اور جو عام ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی اور ورکرز کی، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سٹیٹمنٹ دو، اور اس میں کوئی انسانیت سوز جو سلوک ہے اس میں کوئی چیز بھی روا نہیں رکھی گئی، کوئی اخلاقی اور کوئی مورلی اگر کہا جائے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے۔ میں اس کو اگر آپ ذرا مجھے اگر اجازت دیں تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ صورت کریٹ کی جا رہی ہے، شاید کرنے والے جو ہیں انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی۔ 1971 کے اندر جس وقت وہاں پہ اس مجیب الرحمان کی میجورٹی پارٹی کو انہوں نے توڑ دیا اور اس کو کہا کہ ریفیوز کر دیا حکومت دینے سے، اور فوج نے وہاں جا کے ملٹری ایکشن کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ 25 مارچ کا واقعہ ہے 1971 کا، اور اس کے بعد اتنا ٹیرر ہوا تھا پورے ملک کے اندر، وہاں پورے صوبے کے اندر، کہ جہاں سے پاکستانی فوج کی ایک جیپ گزر جاتی تھی تو لیکن احمد اویس صاحب یہ اس وقت لاہور میں یا اسلام آباد میں وہ تو نہیں ہو رہا جو ڈھاکہ میں ہو رہا تھا 1971 میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سختی کے ساتھ ٹیرر کریٹ کر کے آپ دل نہیں بدل سکتے ہیں۔ اچھا، آپ وقتی طور کے اوپر سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی آرم فورسز سے بہت انتہائی لگاؤ اور پیار رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک انجینئر کیا گیا پلان کہ فوج اور عوام کو لڑا دو اور پی ڈی ایم بیٹھ کے تماشا دیکھے دور سے۔ اچھا، یہ خطرناک صورتحال ہے۔ میں نے تو ریٹ بھی کیا ہائی کورٹ کے اندر، صبح لگی ہوئی ہے وہ، چلیں جس ٹھیک میں ہے۔ نے کہا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ انکوائری کی جائے اس ایشو کے اوپر۔ اچھا، اس پہ آپ ملک سے بہت بڑی پورے ملک دشمنی کی بات ہے۔ اچھا ظفر اللہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ احمد اویس صاحب کا ایک خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے، فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم یعنی کہ اس میں آپ کی جماعت بڑی اہم ہے پی ڈی ایم میں، تو آپ اس کا حصہ ہیں اس سازش کا؟ تھینک یو میر صاحب۔ غالباً 2012 میں آپ کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب میں فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اگر تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہوتے ہم سب سے مل کے چلتے، جو کچھ ہم نے سفر کیا وہ ہم سفر نہ کرتے، ان کا بھی انجام نہ ہوتا۔ جیسے لوگ آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس جوائن کی نا، ہم جذباتی تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ سیاست میں تو مشکلات آتی رہتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل تک ٹرسٹ بنے ہوئے تھے، چی گویرا بنے ہوئے تھے، ماؤ لینن بنے ہوئے تھے، اتنا جلدی لیکن ٹروٹسکی کی اور ایک جام کی قیمت بھی نہ نکلائی ماں اپنا۔ ٹروٹسکی کی اور لینن کی بھی تو آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، وہ ہو گئی اسٹالن کی، اور اسٹالن نے اس کو مروا دیا میکسیکو میں، دیٹس فائن۔ لیکن یار کو 4 دن تو سہتے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس سسٹم میں ایک فریق ہیں، 50 سال بعد مورخ لکھے گا کہ عمران خان آیا تھا اور یہ تباہی کر گیا۔ بات یہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ جس طریقے سے یہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے پریشرائز کر کے لوگوں سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، تو یہ کیا مناسب ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، پریشر تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں، ہمارے اوپر نہیں تھا پریشر۔ میں شاید خاقان کا وکیل ہوں، نواز شریف کا، مجھے معلوم ہے مریم کے ساتھ کیا کیا ہے، سب کے اس طرف نہیں جاتے، یا 2-4 دن ٹھہر جاتے، یہ کاغذی انقلابی تھے، چلے گئے۔ بات بڑی سمپل سی ہے، اگر تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹ کیا ہوتا یا ابھی بھی کرتے تو فائن۔ اگر انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی ہے 9 مئی کو، اور جس کے لیے خان صاحب نے ایک فرنزی کریٹ کی تھی انقلاب کی، انقلاب پر ناکام ہوتا ہے بندہ برداشت کرتا ہے، رونا کا ہوتا ہے بھائی۔